خداوند فرماتے ہیں کیا میں اے صاحبان ایمان حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں ایسی تجارت کی طرف تجھے رہنمائی نہ کروں، کیا ایسی تجارت کی طرف تجھے رہنمائی نہ کروں جس تجارت کے ذریعے تم عذاب الہی سے بچ جاؤ گے، عذاب الہی تم بچ جاؤ گے۔ لہٰذا میرے بھائیو، اللہ نے ہر انسان کو ایک سرمایہ دیا ہے، اس سرمایے کا استعمال میں فرق ہے۔ بعض نے اس سرمایے کو ایسا استعمال کیا تو خدا کو کہنا پڑا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ انہوں نے ایسا سرمایہ اور اچھا سرمایہ استعمال کیا، ایسی تجارت حاصل کی جس میں کئی گنا سود ملائن ہے، کئی منفیات ملی، تو خدا کو کہنا پڑا یہ کیا ہے، یہ اہل ترقی ہیں، یہ اہل رشد ہیں۔ ایک مقام آپ مثال کے طور پہ آپ آدمی کو کسی کو 1 لاکھ دیتے ہیں، میرا بھائی یہ 1 لاکھ روپے پکڑیے کہ اس کی آپ تجارت کیجئے، یہ آدمی 1 لاکھ کی تجارت کرتا ہے، آپ کو 1 سال 2 سال کے بعد یہ آپ کو 20 لاکھ اس 1 لاکھ سے کیا کر دیتا ہے، آپ کو زیادہ کر دیتا ہے۔ یعنی 1 لاکھ دیا آپ نے، انہوں نے تجارت کی، انہوں نے آپ کو 1 سال کے بعد 20 لاکھ واپس کر دیا، یعنی یہ آدمی کیا ہے، یہ اہل رشد ہے، انہوں نے ترقی کی۔ ایک مرتبہ آپ کیا کرتے ہیں، یہی 1 لاکھ آپ جو ہے ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، بھائی یہ 1 لاکھ ہے، ہم آپ کو امانت پر دے رہے ہیں، قرض کے طور پر دے رہے ہیں، آپ اس 1 لاکھ کی تجارت کیجئے۔ اب یہ آدمی تجارت کرتا ہے لیکن نہ 1 لاکھ سے زیادہ کر پاتا ہے نہ کم کر پاتا ہے۔ یہ آدمی 1 سال بعد جب آپ حساب لیتے ہیں، بھئی اس کے بعد وہی 1 ہی لاکھ ہی ہے، نہ اضافہ کیے نہ، اس کو کہتے ہیں راکد، یعنی رکا ہوا، یہ آدمی رک گیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ یہی 1 لاکھ تیسرے آدمی کو دیتے ہیں، بھائی اس کی آپ کیا کریں، تجارت کریں۔ یہ آدمی بجائے نفع اور سود کے اصلاً 1 لاکھ کا کچھ بچتا ہی نہیں، یعنی نفع تو اپنی جگہ پہ، سود اپنی جگہ پہ، یہ 1 لاکھ تباہ کر دیتا ہے، وہی خسارت، نقصان۔ تو اس کو کیا کہا گیا، اہل خسران۔ قرآن نے 3 قسم کے لوگوں کو بیان کیا ہے، کہا اولئک هم الراشدون، ایک قسم کے لوگ جو خدا کے ساتھ تجارت کرتے ہیں وہ اہل ترقی ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ ایک مرتبہ بعض لوگ خدا سے تجارت کرتے ہیں، وہ ترقی نہیں ہے، وہ راکد ہے، وہ رکے ہوئے ہیں۔ وہ بہت سی مثالیں فراوان ہیں، اور جوفی کو دیکھیے، نہ بنی امیہ کے ساتھ ملا نہ امام حسین کے ساتھ ملا، رکا رہا۔ ابن عباس کو دیکھیے، رکا رہا، یہ راکدین میں ہیں، یہ رکے ہوئے، ترقی نہیں کر پائے۔ بعض لوگوں نے خدا کے ہاں تجارت کی، ایسی تجارت کی، خدا کو کہنا پڑا کہ یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ اشخاص ہیں، اگر ان کے وسیلے سے میرے ہاں پہنچنا چاہو تو یہ آسان طریقہ ہے۔ جیسے حبیب بن مظاہر، جیسے مسلم بن اوسجا، یہ وہ شخصیات ہیں جس کو اہل رشد کہا گیا ہے۔ انہوں نے خدا کے ہاں ایسی تجارت کی، تو شب عاشور امام نے جب انہیں کہا کہ میں دیکھو ان لوگوں نے میرے ساتھ جنگ کرنی ہے، انہوں نے میرے مقابلہ کیا، میرے مقابلے میں آگے آپ کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے، میں حسین تم سب کو کہہ رہا ہوں آپ واپس چلے جاؤ، لہٰذا ان کی جنگ، ان کا سب مقصد وہ میرے ساتھ ہے، جب تک میں ہوں یہ میرے ساتھ ہے، میرے جنگ کریں گے، میرے ساتھ لڑیں گے، جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ کریں گے، لہٰذا تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی ان کا سروکار نہیں، آپ چھوڑ کے چلے جائیے۔ تو اتنے میں جب امام نے ان کو یہ کہا، یہ پہلا شخص جناب حبیب بن مظاہر، وہ کھڑے ہو گئے، کہا یا ابن رسول اللہ لا نفرق ابدا، اے حسین ہم مر جائیں، ہم قتل ہو جائیں، ہمارے بدن کے ٹکڑے کر دیں، یہ ٹکڑوں کو آگ لگا دیں اور اس آگ کو پھر دریا میں پھینک دیں، پھر خدا ہمیں زندگی دے، تب بھی حسین ہم آپ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ اہل رشد ہے، کہا ہم کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ سوچتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ جو کو خاسر کہا گیا ہے، جو اہل خسران ہیں، ترقی تو اپنی جگہ پہ رہے گی، 10 قدم پیچھے چلے گئے، وہ کون ہے؟ وہ ابن زیاد ہے، وہ شمر ہے، عمر سعد ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ اہل خسران ہیں۔
انہوں نے نفع اپنی جگہ پہ رہا، اتنا نقصان کیا انہوں نے اپنا، دنیا میں بھی اہل خسران رہے، قیامت کے دن بھی اہل خسران ہے۔ لہٰذا جب آپ روایت میں مطالعہ کیجئے، امام حسین کی شہادت کے بعد 1 سال بعد، یعنی شہادت امام حسین 61 ہجری کو واقع ہوئی، یہ 62 ہجری کا واقع عمر صاحب کا۔ جب اس شخص کو مارا گیا تو اس کے سر کو نوک نیزہ پہ قرار دیا گیا، تو جب گلی اور بازار میں اس کے سر کو پھرایا گیا تو کوفہ کے بچے وہ پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتے، یہی کہتے ہیں خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو نے حسین کو شہید کیا۔ ماشاءاللہ۔